کہ گر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا، گر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا، جنت نو لے کے جائے گا، جنت نو لے کے جائے گا، اے پیار میرے آقا دا۔ ہم آج کی اپنی اس پروقار محفل میں محترم جناب مجاہد انتھک برادر اکبر حافظ محمد سلمان اعظم صاحب صدر اہل حدیث یوتھ فور صوبہ پنجاب، ان کو آمد پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابھی بلا تاخیر کے میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں جو ہمارے مسلک کی تاریخ، ہماری جماعت کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ مجاہد انتھک برادر اکبر محترم جناب حافظ محمد سلمان اعظم فاضل مدینہ یونیورسٹی، میں ملتمس ہوں وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم جناب حافظ محمد سلمان اعظم صاحب۔ الحمدللہ حمد الشاکرین، الحمدللہ حمد الشاکرین، والصلاة والسلام علی المبعوث رحمة للعالمین، نبینا و حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ لائق صد تکریم علماء کرام، لائق صد احترام سامعین و حاضرین، ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے حضرات عوام بالعموم اپنے اسلاف کے اظہر من الشمس کارناموں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اور اس سے بڑا المیہ یہ ہے، اہلاً و سہلاً، اور اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے تبلیغی جلسوں کا یہ ماحول بن چکا ہے یا بنا دیا گیا ہے کہ یہاں پر اگر ایک مخصوص طریقہ کار کے ساتھ آپ گفتگو نہ کریں تو عامت الناس آپ کی گفتگو میں دلچسپی نہیں لیتے۔ برادر عزیز حافظ عبدالغفار مکی صاحب صدر جمعیت طلبہ اہل حدیث پاکستان نے میرے ذمے جب یہ موضوع لگایا تو میں نے ان سے یہی گزارش کی تھی کہ یہ نہ ہو کہ دوران گفتگو میں اکیلا ہی رہ جاؤں، اس لیے میری آپ سے شروع میں ہی التماس ہے، گزارش ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ میری گزارشات کو سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ العزیز آج کی گفتگو کے بعد اگر کوئی شخص
آپ سے یہ کہے کہ اہل حدیث وہابی چند سالوں کی پیداوار ہیں، تو آپ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، بلکہ پوری 14 صدیوں کی تاریخ اس کے گوش گزار کر سکتے ہیں کہ اہل حدیث تب سے ہیں جب سے مسلمان اور اسلام ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں، فَهُمْ فِي أَهْلِ الْإِسْلَامِ كَأَهْلِ الْإِسْلَامِ فِي أَهْلِ الْمِلَلِ۔ اہل حدیثوں کا اسلام میں وہی مرتبہ ہے، وہی حیثیت ہے جو اسلام کی دوسرے ادیان میں حیثیت ہے، اور یہ وہ جماعت ہے جس کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اذا رأيت رجلا من اصحاب الحديث فكأني رأيت رجلا من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے لوگو، میں جب اہل حدیث میں سے کسی شخص کو دیکھتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں سے کسی شخص کو دیکھ رہا ہوں۔ بر صغیر میں بھی یہی صورتحال ہے، یہاں پر بھی اہل حدیث اتنے ہی پرانے ہیں جتنا اسلام اس خطے میں پرانا ہے۔ سندھ کی دھرتی اور بر صغیر کا شمال مغربی علاقہ اس چیز کا گواہ ہے کہ یہاں پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے قدوم مبارک پڑے تھے، یعنی اسلام کے ابتدائی دنوں میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین اس خطے کو قرآن و حدیث کی روشنی سے منور فرما چکے تھے، اور صحابہ اکرام اہل حدیث تھے، جیسا کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب وہ نوجوانوں کو ملتے، نوجوانوں کی جماعت سے ملاقات ہوتی تو انہیں دیکھ کے فرمایا کرتے، انتم اہل الحدیث بعدنا، اے نوجوانوں آپ ہی ہمارے بعد اہل حدیث ہیں۔ پہلے صحابی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں عثمان بن ابی العاص الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ سرزمین بر صغیر پہ تشریف لائے۔ اس کے بعد سیدنا عثمان بن عفان
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید بن معاویہ کے دور تک 18 یا 25 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین اس سرزمین کو اپنے قدوم کے ساتھ منور فرما چکے تھے۔ آخری صحابی یزید بن معاویہ کے دور خلافت میں منذر بن جارود عبدی رضی اللہ تعالی عنہ سرزمین بر صغیر میں تشریف لائے۔ یہ پہلا دور ہے، خیر القرون ہے، جس کے بارے میں کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اے لوگوں بہترین دور زمانہ میرا زمانہ ہے، اور میرے بعد کے آنے والے، ان کے بعد آنے والے، یہ سب بہترین زمانوں کے لوگ ہیں۔ اس کے بعد کا بہترین زمانہ تابعین کا زمانہ ہے۔ اسی بر صغیر میں بدیل سے لے کر یاسر بن سوار عبدی تک 17 تابعین اس سرزمین کے اوپر تشریف لائے، جن میں مشہور تابعی امام حسن بصری رحمہ اللہ بھی شامل ہیں، جنہوں نے یہاں کے لوگوں کو قرآن و حدیث کی دعوت دی۔ اور یہ بات یاد رکھیے، 2 ٹوک کہنا چاہتا ہوں، یہ وہ دور ہے، یہ وہ زمانہ ہے، یہ وہ ادوار ہیں جب ابھی تقلید اور ائمہ کے جو مذاہب تھے ان کا ابھی آغاز نہیں ہوا تھا۔ اس دور کے لوگ قرآن و حدیث کو ہی اپنی نجات سمجھتے تھے۔ ان کے بعد بہترین زمانے میں اسرائیل بن موسیٰ سے لے کر مولائی اسلام دیبلی تک 15 تبع تابعین بر صغیر کے لوگوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم، قرآن و حدیث کی اقدار سے روشناس کرواتے رہے۔ 4 صدی سے لے کر 12ویں صدی تک سرزمین بر صغیر میں، پاک و ہند میں، بنگلہ دیش میں، نیپال، بھوٹان، مالدیپ، سری لنکا، یہ جتنا بھی خطہ ہے، یہاں پر 26 ایسے علماء تھے جو اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھتے تھے، اور جنہوں نے یہاں پر قرآن و حدیث کی شمع کو جلائے رکھا۔ حضرات گرامی قدر، ان میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ 12ویں صدی کے وہ مجدد اور امام ہیں جنہوں نے صحیح معنوں میں قرآن و حدیث، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بالخصوص عوام الناس کے سامنے پیش کیا۔ نہیں تو وہ زمانہ آ چکا تھا کہ کتب احادیث صرف برکت کے لیے پڑھائی جاتی تھی، بلکہ نظام الدین اولیاء جب تغلق کے میدان میں حنفی علماء سے مناظرہ کرتے ہیں تو وہ خود لکھتے ہیں کہ میں حیران ہوا، میں جب بھی کوئی حدیث پیش کرتا تھا تو آگے سے یہ کہہ کے رد کر دی جاتی تھی کہ یہ امام شافعی کا مذہب نہیں ہے، یہ امام ابو حنیفہ کا مذہب نہیں ہے، یہ امام احمد کا مذہب نہیں ہے، یہ امام مالک کا مذہب نہیں ہے۔ اور نظام الدین اولیاء یہ بات یاد رکھیں کہ وہ فاتحہ خلف الامام میں اہل حدیث کے مسلک کے اوپر یقین رکھتے تھے، اور انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ
جہری اونچی آواز کے ساتھ پڑھایا جائے۔ ایک اور محمد طاہر پٹنی، ایک پٹنہ ہے بہار میں، یہ پٹن کا علاقہ گجرات کاٹھیا وار کا ہے۔ یہاں پر ایک معروف عالم دین محمد طاہر پٹنی تھے، انہوں نے منت مانی کہ میں تب تک اپنے سر کے اوپر امامہ نہیں باندھوں گا، پگڑی نہیں رکھوں گا، جب تک میں گجرات میں سے، کاٹھیا وار میں سے، پٹن سے اہل بدعات کی بدعات کا خاتمہ نہ کر لوں۔ یہ مغل بادشاہ جلال الدین اکبر کا دور تھا۔ جلال الدین اکبر پٹن آیا، اس کی جب ان سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگا کہ آپ اپنے سر پہ پگڑی رکھیے، امامہ باندھیے، میں اپنے گورنر کو یہ حکم کر کے جاؤں گا کہ یہاں پر بدعات منکرات کسی قسم کی نہیں پھیلنی چاہیے۔ سلسلہ چلتا رہا، وہ گورنر فوت ہو جاتا ہے، جو نیا گورنر آتا ہے، حکمران آتا ہے، وہ بوہروں کا، اسماعیلیوں کا بڑا قریبی تھا۔ اس نے پھر سے شرک، بدعات، منکرات کی طرف عوام الناس کو مائل کرنا شروع کر دیا۔ یہ وہاں سے نکلے تاکہ جا کر اکبر بادشاہ سے ملاقات کروں اور اسے یہ بتاؤں کہ تمہارا نیا گورنر تمہاری حکم عدولی کر رہا ہے۔ بوہروں کو جب پتا چلا کہ طاہر پٹنی بادشاہ کے پاس جانا چاہتا ہے تو انہوں نے راستے میں ان کو شہید کر دیا۔ قرآن و حدیث آج بھی بیان کرنا، پھیلانا آسان نہیں ہے، اور تب بھی اس کی دعوت دینا آسان نہیں تھا۔ حضرات گرامی یہ 26 جو کبار اہل حدیث علماء تھے، ان میں شیخ محمد حیات سندھی رحمہ اللہ کا نام نامی بھی آتا ہے۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں جن کا تعلق سندھ سے تھا، لیکن شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ان کے شاگرد رشید تھے۔ یہ سرزمین اسلام کے ابتدائی دنوں سے لے کر اللہ کے فضل و کرم سے آج تک اہل حدیث علماء، اہل حدیث مدارس، اہل حدیث عوام اور اہل حدیث کی مساجد کے ساتھ روشن، شاد اور باد ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ 12ویں صدی میں امام مجدد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کا علم بلند کیا، لیکن عملی میدان میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اس طرح قرآن و حدیث کو پھیلا نہ سکے جس طرح اس کو پھیلانے کا حق تھا۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ ان کے جانشین قرار دیے جاتے ہیں، لیکن زمانے کی وجہ سے، لوگوں کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے وہ اس طرح قرآن و حدیث کو بیان نہ کر سکے جس طرح ان کے والد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کیا کرتے تھے۔ اس میں ایک واقعہ ہے
علامہ فاخر زائر الہ آبادی کا، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب دلی آیا تو دلی میں اونچی آمین کہنے کا رواج نہیں تھا، پورے دلی میں نے نماز میں اونچی آمین کہہ دی، لوگوں نے مجھے پکڑ لیا۔ آج اللہ کا شکر ہے، آج اللہ کا فضل ہے کہ ہر گلی میں، ہر بستی میں، حتیٰ کہ ایسے دیہات ہیں کہ پورے گاؤں میں 10 مساجد ہیں، ساری کی ساری اہل حدیث کی ہیں۔ کہتے ہیں مجھے انہوں نے پکڑ لیا، قریب تھا مجھے مارتے، تو میں نے انہیں کہا رک جاؤ، شاہ عبدالعزیز کے پاس چلتے ہیں، ان سے فتویٰ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم ان کے پاس حاضر ہوئے، انہوں نے کہا ہاں اونچی آمین کہنا جائز ہے، تو اس ہجوم نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں نے عرض کی کہ آپ صحیح معنوں میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیوں نہیں کرتے؟ تو آگے سے انہوں نے جواب دیا، فاخر اگر ہم کھل کے بیان کرتے تو آج تمہاری جان کون چھڑاتا؟ لیکن اسی خانوادے کے چشم و چراغ، اسی خانوادے کے امیر عظیمت، جبل استقامت، شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، شاہ ولی اللہ مرحوم کے پوتے، وہ شخصیت ہیں جنہوں نے علمی، عملی، تحریری طور پہ مسلمانان بر صغیر کو عقیدہ توحید اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے روشناس کروایا، جن کے بارے میں امام الہند حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جب شاہ جہان آباد اور کوٹلہ کے کھنڈرات میں حدیث رسول صرف برکت کے لیے پڑھائی جاتی تھی، عمل کرنے کے لیے نہیں، جب لوگ حجروں میں بیٹھ کر حدیث کی بات کرنا ڈرتے تھے، خوف زدہ تھے، اس وقت شاہ اسماعیل شہید نے قرآن و حدیث کی عظمت کا پھریرا اس طرح لہرایا کہ وہ نوبت آ گئی کہ جامع مسجد دلی کی سیڑھیوں پہ بھی بیٹھنے والا فقیر قرآن و حدیث کی بات کیا کرتا تھا۔ آج بھی آپ ایک طرف سید بادشاہ کا قافلہ کتاب رکھ لیں، دوسری طرف بر صغیر کا نقشہ رکھ لیں، کتاب پڑھتے جائیں، نقشے پہ نشان لگاتے جائیں، جہاں جہاں سے سیدین شہیدین کی جماعت مجاہدین کے مجاہد گزرے، وہاں وہاں کے لوگ اہل حدیث ہیں۔ یہ آپ کے مسلک کی تاریخ ہے۔ آگے بڑھیے۔ اس کے بعد تقویۃ الایمان لکھ کر، بلکہ قاری صاحب اس چیز کی تصدیق کریں گے، نوید الحسن لکھوی صاحب اللہ انہیں اپنی حفظ و امان میں فرمائے، یقیناً ان کی خوبصورت تلاوت کانوں میں رس گھول دیتی ہے۔ تقویۃ الایمان بڑے عرصے تک توحید کے لیے، عقیدے کے لیے مدارس میں پڑھائی جاتی رہی اور پڑھائی جاتی ہے ابھی تک، بلکہ یہ وفاق ایسا بتا رہے ہیں کہ یہ وفاق کے جو نصاب ہے اس میں شامل ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس کے بعد شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ فوت ہوئے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نواسے
ان کی مسند کے اوپر فروکش ہوئے اور ان کے شاگرد شیخ الکل فی الکل میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ، جب ان کے نواسے حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو اہل حدیثوں آپ کے سرخیل، آپ کے مسلک کے سرخیل بر صغیر میں اہل حدیث کی سند حدیث کے موجد سید میاں نذیر حسین محدث دہلوی کو اپنا جان نشین مقرر کر کے جاتے ہیں۔ سید صاحب 60 برس دلی میں درس حدیث ارشاد فرماتے ہیں، اور آپ کے ارشد تلامذہ نے، آپ کے جو کبار شاگرد تھے جن کی تعداد 1000 ہے، ان کا نام لے کے تذکرہ کیا ہے، 1000۔ اور مولانا عثمانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ بلا مبالغہ، بلا شبہ حضرت میاں صاحب کے شاگرد پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے۔ وہ اپنا لکھتے ہیں کہ مجھے ان کے شاگرد چین کے شہر شنگھائی میں ملے، اسی طرح مغرب، مراکو، افریقہ کا آخری ملک ہے، فرماتے ہیں وہاں پر جب میں گیا تو وہیں پر میری ملاقات میاں صاحب کے شاگردوں کے ساتھ ہوئی۔ اور آپ نے کس طرح حدیث پڑھائی؟ مولانا عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ، غزوی خاندان کے جد امجد، مولانا غلام رسول کلوی قلعہ میاں سنگھ گجرانوالہ کے ساتھ ہے، ان کے غالباً پوتے آج کل جامعہ سلفیہ میں تدریس کرتے ہیں۔ یہ دونوں اور حافظ محمد لکھوی رحمہ اللہ، لکھوی خاندان کے چشم و چراغ، یہ دلی چلے گئے پڑھنے کے لیے۔ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ انہیں اسٹیشن سے ریسیو کرتے ہیں، وصول کرتے ہیں، اور ساتھ لے کر مدرسے میں چلے جاتے ہیں۔ بٹھایا، خود باہر نکل گئے، انتظار کیا، پوچھا کہ حضرت میاں صاحب کدھر ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ابھی آپ کا سامان اٹھا کر اسٹیشن سے آپ کو سید نذیر حسین ہی لے کے آئے۔ یہ استاد تھے۔ ایک واقعہ شاگرد کا بھی سن لیں۔ استاد پنجاب حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ، یہ دلی پڑھنے چلے گئے، نبینا تھے، سید صاحب کے پاس حاضر ہوئے۔ سید صاحب نے فرمایا کہ ہمارے پاس کھانے کا انتظام نہیں ہے، جتنا انتظام ہے اتنے شاگرد پورے ہیں۔ آج تو اللہ کا فضل ہے، بلکہ آج کل جو طالب علم ہیں وہ مدرسے کا مینیو دیکھ کے مدرسہ اختیار کرتے ہیں۔ ایک میں کھانا پسند نہیں ہے، دوسرے میں چلے گئے، دوسرے میں پسند نہیں ہے، تیسرے میں چلے گئے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی استقامت عطا فرمائے۔ کہا میرے پاس تمہارے کھانے کے لیے انتظام نہیں ہے۔ پڑھنے کی طرف دیکھیے، ہماری طرح کا ہوتا کہتا ہے ٹھیک ہے، جامعہ سلفیہ نہیں دارالقرآن سے، نہیں تو قاری عبدالرحیم کلیم صاحب تو ڈی جی خاں میں ہیں ہی ہے نا، ادھر چلے جائیں گے۔ کہنے لگے آپ پڑھنے کیا موقع دیں، میں اپنے دوستوں سے، اپنے کلاس فیلو سے ایک ایک لقمہ لے کے گزارا کر لیا کروں گا۔
کہ وہ ایک ایک لقمہ کم کھا لیں اور مجھے دے دیں۔ اس طرح وہ پڑھے، اور یہی حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ نبینا تھے۔ قضاء حاجت کے لیے جہاں پہ طلاب جاتے تھے، راستے میں ایک بیل تھا جو مارتا تھا۔ وقت کے عظیم محدث، وقت کے امام حضرت میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ اپنے اس شاگرد کو قضاء حاجت کے لیے خود لے کے جایا کرتے تھے۔ 60 برس، 1-2 برس کی بات نہیں، 60 برس انہوں نے حدیث پڑھائی، اور ان کے شاگردوں میں حضرت امام عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ، انہوں نے وہاں سے تعلیم حاصل کر کے امرتسر میں ڈیرا لگایا۔ مدرسہ غزنویہ کے مؤسس، ان کے بارے میں حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ ایک خط لکھتے ہیں کہ وہ درس دے رہے تھے، دوران درس انہیں اپنے بیٹے کی وفات کا پتہ چلا۔ درس چھوڑ دینا چاہیے نا، جس کا بیٹا فوت ہو جائے کہ درس جاری رکھنا چاہیے، ہم چھوڑ دیں گے۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں انہیں بیٹے کی وفات کا پتہ چلا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے پھر دوبارہ اپنے درس کا آغاز کر دیا۔ بر صغیر کے معروف سیرت نگار علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب یہ دوران درس لفظ اللہ پکارا کرتے تھے تو بندے کا دل کرتا تھا کہ وہ اپنا سر عبداللہ غزنوی کے قدموں میں رکھ دے۔ اگر ان پہ ہی بات کی جائے تو باتیں ختم نہیں ہوتی۔ یہ افغانستان سے ہجرت کر کے آئے، سنت پہ عمل کی پداش میں انہیں بہت تکلیفیں دی گئیں، بہت تنگ کیا گیا، لیکن یہ استقامت کے پہاڑ بنے رہے۔ حضرات گرامی، اس کے بعد حضرت میاں صاحب کے ایک شاگرد استاذ الاساتذہ حضرت حافظ عبداللہ محدث غازی پوری رحمہ اللہ ہیں۔ پہلے حنفی تھے، لیکن دل میں، ذہن میں تحقیق کی جستجو تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، یہ اہل حدیث ہو گئے۔ ان کے بارے میں آتا ہے، اور یہ ایک اور لحاظ سے بھی میں کہوں گا، یہ آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کے پہلے صدر تھے۔ آج مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کا تسلسل ہے۔ یہ پہلی جماعت یا تنظیم تھی جو اہل حدیث مسلک کے لوگوں نے قائم کی۔ یہ جب سفر کرتے تو روٹی پکوا کے اس کو سکھا لیتے، اس کے ٹکڑے کر لیتے، پاپڑ بنا لیتے، اور راستے میں جہاں پہ بھوک لگتی ان پاپڑوں کو نکال کے پانی میں بھگو کے کھا لیتے۔ ان کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ آج میں اور آپ، بلکہ اب تو کئی ایسے نام نہاد اہل حدیث آپ کو علماء بھی مل جائیں گے جن کے ہاتھ وقت کے ساتھ ساتھ سینے سے اوپر نیچے جاتے رہتے ہیں اپنے ٹائم کے ساتھ ساتھ، ضرورت کے تحت، لیکن یہ لوگ قرآن و سنت کی غیرت رکھتے تھے، غیرت مند تھے،
ایک شہر میں گئے، وہاں پر انہوں نے اونچی آمین کہی. لوگوں نے صرف مسجد ہی نہیں دھوئی. قاری زبیر مجاہد صاحب، حافظ عبداللہ غازی پوری نماز میں اونچی آمین کہتے ہیں. انہوں نے صرف مسجد ہی نہیں دھوئی بلکہ مسجد کو آنے والا وہ راستہ جس پہ حافظ عبداللہ غازی پوری چل کے آئے تھے، انہوں نے اس کو بھی دھویا. لیکن ان لوگوں کے پاؤں نہیں ہلے، لرزش نہیں آئی. حضرات گرامی، آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس نے اس دور میں 65,000 کتابیں چھپوا کر فری تقسیم کی تھی. جب پریس نہیں ہوتے تھے، وسائل نہیں تھے، اور پورے ہندوستان میں، صرف پاکستان نہیں، پورے ہندوستان میں انہوں نے متعدد بڑی کانفرنسیں اور جلسے منعقد کیے تھے. بہار میں، پٹنہ میں، صادق پور میں مولانا ولایت علی، مولانا یحییٰ علی، یہ وہ خاندان ہے کہ جب شیر پنجاب فاتح قادیان مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ بنگال گئے تو بڑے حیران ہوئے کہ جس بستی میں گئے، جس شہر میں گئے، وہاں پر انہیں اہل حدیث مسلک کے لوگ ملے. وہ بڑے حیران ہوئے کہ بنگال میں اس مسلک کی دعوت کس نے دی ہے؟ تو مقامی دوستوں نے بتایا کہ مولانا ولایت علی اور مولانا عنایت علی، یہ ساری محنت ان دو بھائیوں نے کی ہے. اور اتنے مگن ہوئے دین کی دعوت میں کہ ان کی بیوی فوت ہو جاتی ہے. 16 سال انہیں اگلا نکاح کرنے کا ٹائم نہیں ملتا. 16 سال. اور یہی وہ عظیم خاندان ہے جنہوں نے جنگ آزادی میں اپنی جانوں کو پیش کیا تھا، جن کے بارے میں آغا شورش کاشمیری نے لکھا تھا، لہو کو صرف فروغ بہار کس نے کیا. اور یہ وہ لوگ تھے، غیروں نے تو ان کی گردنیں اتاری، کھنجر کھونپے، اپنوں نے بھی ان کی پیٹھ میں کھنجر کھونپنے سے گریز نہ کیا. آگے بڑھیے. موجودہ پاکستان، حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ، وزیر آباد میں سکونت اختیار کی، اور ان کے بارے میں بڑا خوب لکھا کہ ان کی ساری زندگی کی محنت ایک طرف، مولانا ثناء اللہ امرسری اور مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمہم اللہ کو جو انہوں نے پڑھا دیا، وہ ایک طرف. یعنی ان کی کامیابی کے لیے یہ دو نام کافی ہیں. پنجاب میں آپ کو بالواسطہ بلا واسطہ کوئی بھی ایسا عالم نہیں ملے گا جو ان کا شاگرد نہ ہو. اس کے بعد سید محمد داؤد غزنوی رحمہ اللہ، شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمہ اللہ. ایک لمبی لائن ہے. آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس، مدارس کی تشکیل، مدارس کی تعمیر، ندوۃ العلماء، جمعیت علماء اسلام کا قیام، پاکستان کا قیام، کتابوں کی ترسیل، مساجد کی تعمیر. کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں پر
اہل حدیث علماء نے پہلی صدی ہجری سے لے کر آج تک اپنا کردار ادا نہیں کیا۔ ہر صدی میں آپ کو اہل حدیث علماء عاملین بالحدیث کثرت کے ساتھ ملیں گے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ اپنی تاریخ کو پڑھا کریں۔ ہمیں وقت نہیں ملتا، ہمیں فیس بک، ٹویٹر، سنیپ چیٹ، انسٹاگرام ہی نہیں چھوڑتے۔ پڑھا کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کس قافلے، کس جماعت، کس عظیم مسلک کے ساتھ منسلک ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں شکر گزار ہوں حافظ عبدالغفار مکی صاحب، ان کے والد گرامی قاری زبیر مجاہد صاحب، اسی طرح حافظ محمد الیاس صاحب، عظیم بٹی صاحب، فروغ تبسم صاحب، سفیان محمدی صاحب اور دیگر جو ہمارے دوست تشریف لائے ہیں، ضلع، تحصیل اور سٹی کے ذمہ داران۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر جزیل سے نوازے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔ تشریف لاتے ہیں محترم جناب حافظ ابو سفیان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، انشاءاللہ ابھی چند لمحات کے بعد قائد پنجاب مجاہد اسلام عزت مآب حافظ سلمان اعظم صاحب حافظہ اللہ تعالی صدر اہل حدیث یوتھ فورس پنجاب انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے۔ ان کے حکم پر اور برادر مکرم حافظ عبدالغفار مکی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کی فرمائش پر انشاءاللہ آپ کے سامنے 2-3 اشعار سیرت النبی کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس آنکھ نے جنت کے انوار کو دیکھا ہے، جس آنکھ نے مدنی کے رخسار کو دیکھا ہے۔ اس آنکھ نے جنت کے انوار کو دیکھا ہے، جس آنکھ نے مدنی کے رخسار کو دیکھا ہے۔ چہرے سے زلف اٹھائی پھر کیوں نہ کمر شرمائے، چہرے سے زلف اٹھائی پھر کیوں نہ کمر شرمائے، انگلی کے اشارے سے پھر 2 ٹکڑے وہ ہو جائے، انگلی کے اشارے سے پھر 2 ٹکڑے وہ ہو جائے۔ جب چلتے سج دج کر وہ طیبہ کی گلیوں میں، جب چلتے سج دج کر وہ طیبہ کی گلیوں میں، مہکا ہوا خوشبو سے بازار کو دیکھا ہے۔ اس آنکھ نے جنت کے انوار کو دیکھا ہے، جس آنکھ نے مدنی کے رخسار کو دیکھا ہے۔ کیا شان غلیمہ تیری، تو سب سے پیچھے آئی، تیری قسمت کے کیا کہنے، بنی میرے نبی کی دائی۔ پھر اے سلفی ساری دائیاں حیران ہوئی، جب ان کی سواری کی رفتار کو دیکھا ہے۔ ایک اشعار اور انداز میں سنیں۔ بی بی آمنہ دا جو لالے، ساری دنیا تو بے مثالے،
بی آمنہ دا جلالے ساری دنیا تو بے مثالے گل مقدرام دکی سناما گل مقدرام دکی سناما آکھے غلیمہ میں واری جاواں آکھے غلیمہ میں واری جاواں سونا مکھڑا سونی چالے ساری دنیا تو بے مثالے انشاءاللہ باقی پھر صحیح قائد پنجاب تشریف فرما ہے اس نعت کو انشاءاللہ کبھی پھر دوبارہ حاضری ہوئی تو مکمل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔